بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اپنی کزن کی وجہ سے بہت پریشان تھا، جو کسی اور کا الزام اب میرے سر پہ تھوپنے پر تلی ہوئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، لیکن ابھی میری پڑھائی تقریباً مکمل ہونے ہی والی تھی، اور اگر ان حالات میں یہاں سے چلا جاتا تو میری پڑھائی ادھوری رہ جاتی اور میری زندگی کے 15 سال ضائع چلی جاتے۔ میں اپنے ماں باپ کے خوابوں کو مٹی میں نہیں ملانا چاہتا تھا، اسی لیے میں یہاں پر رکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کسی اور طرف میں اس لیے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میری یونیورسٹی جس علاقے میں تھی وہ اچھا خاصا امیر علاقہ تھا۔ چونکہ میرے چچا ایک بہت ہی امیر انسان تھے، ان کا اپنا بزنس تھا، اس لیے انہوں نے اپنے بلبوتے پر میرا داخلہ اپنے علاقے کی سب سے امیر یونیورسٹی میں کروایا تھا۔ جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو میں نے بہت انکار کیا اور بہت واویلا مچایا، مگر وہ میری ایک بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، اگر تم مجھے اپنے باپ جیسا نہیں سمجھتے تو یہ علیحدہ بات ہے۔ ان کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا۔ واقعی چچا نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ جب کبھی بھی مجھے ان کی ضرورت ہوتی وہ میری مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ میرے اسکول سے لے کر کالج تک میرے تمام اخراجات میرے چچا نہیں اٹھائے تھے۔ ابا جو کہ غریب مزدور تھا، وہ جو کماتا تھا گھر میں ہی لگ جاتا تھا، جبکہ اماں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھیں اور اسے ملنے والے پیسوں سے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو پال رہی تھیں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور ابا کو بھی دل تھا کہ وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے بھائی سے بات کی۔ چچا تو مجھے دونوں ہاتھ سے اپنا بیٹا بنانے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر انہوں نے چھوٹی عمر سے ہی میرے تمام اخراجات اٹھا لیے۔ اس بات کا مجھے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ میری تمام ذمہ داریاں میرے چچا نے اٹھائی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے چچا کی عزت کرتا تھا، مگر اس دوران ایک اور بات تھی جو میرے دماغ میں فٹ ہو گئی تھی۔ وہ یہ تھی کہ اب میں نے کبھی بھی چچا کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولنا، اور نہ ہی کبھی چچا کی کسی بات کے خلاف جانا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہوا ہے۔ اس دوران میں بہت سی ایسی چیزوں کو بھی نظر انداز کر دیا جو میری عزت نفس کو کچل سکتی تھی۔ اب میں اپنے باپ سے زیادہ چچا کی عزت کرنے لگا تھا۔ ایک دن ابا اور چچا کی لڑائی ہو گئی۔ میں اتنا طیش میں آ گیا کہ میں اپنے ابا سے ہی لڑ پڑا اور ابا کو چچا کے سامنے ہی ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا کہ اس میں سارا قصور صرف اور صرف آپ کا ہے، جبکہ قصور میرے چچا کا تھا۔ مگر میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر میں اپنے چچا کے خلاف چلا گیا تو میری ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، اور ہر مہینے مجھے جو ایک بھاری رقم ملتی ہے وہ بھی آنا بند ہو جائے گی۔ اسی لیے میں چچا سے کسی بھی قسم کا جھگڑا مول نہیں لے سکتا تھا۔ جہاں تک ابا کی بات تھی تو میں نے سوچا کہ بعد میں ابا سے اس چیز کی معافی مانگ لوں گا، لیکن ابا میرے رویے سے اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے مجھ سے بات چیت ہی بند کر دی۔ اب وہ میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اگر میں کبھی انہیں بلاتا تو وہ سرسری انداز میں میری بات کا جواب دے دیتے، لیکن وہ اب خود سے کبھی بھی مجھے نہیں بلاتے تھے۔ میں کچھ ہی عرصے میں شاید دوبارہ سے ابا کی طرف لوٹ کر چلا جاتا، اگر ایک دن چچا ہمارے گھر نہ آتے۔ چچا ابا کے پاس آئے، ابا سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، بھائی جان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی۔ میری بات سن کر ابا نے عجیب سے انداز میں کہا، غلطی تو مجھ سے ہو گئی ہے جو میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز تمہارے حوالے کر دی ہے۔ یہ کہہ کر ابا نے میری طرف دیکھا۔ میں ابا سے نظریں چرانے لگا۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ابا کا اشارہ کس بات کی طرف ہے۔ بھائی جان، آپ کو شوق تھا کہ آپ کا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، بس اسی سلسلے میں آپ کے بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ چچا کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، کیونکہ جب سے ان دونوں کا جھگڑا ہوا تھا میں یہی سمجھا تھا کہ اب دوبارہ کبھی بھی چچا ہمارے گھر نہیں آئیں گے۔ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا تو دور کی بات، یہ کبھی بھی مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ مگر اب ان کا یہ فیصلہ سن کر میرے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ میں کبھی بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھتا
اور کبھی اپنے چچا کی طرف دیکھتا۔ دوسری طرف ابا کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے، وہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ چچا بہت غور سے ابا کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ بھی یہ ٹٹولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس وقت ان کے بھائی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ہم دونوں چاہ کر بھی اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ابا کہنے لگے، میں نے تو اسے اسی دن تمہارے حوالے کر دیا تھا جس دن میں نے اس کے اوپر تمہارا ایک پیسہ لگایا تھا۔ اس کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے اپنا بیٹا تمہیں بیچ دیا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں نے بے چینی سے ابا کی طرف دیکھا اور انہیں کہا، ابا یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ چچا بھی کہنے لگے، ہاں بھائی صاحب، میں نے اسے اپنا بیٹا بنایا ہے، اسے خریدا نہیں ہے۔ آپ کیوں اس طرح سے سوچ رہے ہیں؟ اب کے ابا مسکرانے لگے اور کہنے لگے، مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ تم لوگوں کو میرے سامنے یہ چالاکیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ اب صرف وہاں پر میں، چچا جان ہی کھڑے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد چچا جان مسکرانے لگے اور مجھے کہنے لگے، چلو بیٹا، اپنے خواب پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چچا جان کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں سامان پیک کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں یہ بات بھول گیا تھا کہ ابھی تک میں نے ابا سے اجازت بھی نہیں لی اور نہ ہی ابا مجھے بھیجنے پر راضی ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف یہ چل رہا تھا کہ میں نے وہاں پر جا کر اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے اور پھر تعلیم مکمل کر کے ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہونا ہے، کیونکہ اس چھوٹی موٹی نوکریوں سے میں بہت تنگ آ گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی اچھی سرکاری نوکری کروں، مجھے بھی بنگلہ ملے، میری بھی عزت ہو، مگر قسمت میرے لیے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامان پیک کر کے فارغ ہوا تو ملنے کے لیے ابا کے کمرے کی طرف گیا۔ راستے ہی میں چارپائی پر امی حیران و پریشان بیٹھی ہوئی تھیں اور چچا کی باتیں سن رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئیں اور میری طرف بڑھیں۔ مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر وہ کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میں اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ ان کے چہرے پر غصہ پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ تم اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گے۔ میں نے اپنے چچا کی طرف دیکھا، جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اماں کو کہا، آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو تو شوق تھا کہ آپ کا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور ایک بہت اچھے عہدے پر فائز ہو۔ میری اماں رونے لگیں اور کہنے لگیں، میں چاہتی تھی کہ تم یہ سب اپنے باپ کے پیسوں پر کرو، نہ کہ ایک ایسے انسان کے پیسوں پر جس کا مقصد صرف اور صرف تمہیں اپنے باپ سے الگ کرنا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے چچا کی طرف دیکھا، جو پرسکون انداز میں کھڑے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں ان باتوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ بلا شبہ وہ بہت ہی مضبوط انسان تھے۔ اس وقت میں انہیں داد دے رہا تھا، لیکن بعد میں جب مجھے ان کی حقیقت کا پتہ چلا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سب سے مضبوط نہیں بلکہ سب سے کھوکھلے انسان ہیں۔ میں نے امی کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ امی، آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں اور میری کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے رہی ہیں۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک ابا کا سوال ہے تو ابا اپنا جانے کیوں ایسے ہو گئے ہیں، جبکہ پہلے تو وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے چھوٹے بھائی نے تمہاری تعلیم کے اخراجات اٹھا کر میری آدھی سے زیادہ مشکل آسان کر دی ہے۔ پہلے تو انہیں اس بات پر فخر تھا، جبکہ اب وہ اسے اپنے لیے شرمندگی کہہ رہے ہیں۔ مجھے ابا کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ امی نے یکدم میرے ہاتھ پکڑے اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگیں، دیکھو بیٹا، تمہارے ابا حقیقت کے بارے میں جان گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو رہے ہیں کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ایسی کون سی حقیقت ہے جن کے بارے میں صرف آپ لوگوں کو ہی معلوم ہے اور جن کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا؟ میں نے اماں سے چلا کر پوچھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اماں سے اونچی آواز میں بات کی تھی، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کیونکہ اب وہ لوگ میرے خوابوں کے بیچ آ رہے تھے۔
جبکہ میں اپنے خوابوں کے بیچ کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، چاہے وہ میرے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ اس وقت میں یہ بھول چکا تھا کہ سب سے مخلص رشتہ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ والدین کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں سوچ سکتے۔ اگر وہ بچوں کو کسی کام سے منع کرتے ہیں تو اسی میں بچوں کی ہی بھلائی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت بچوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ جب بچوں کو سمجھ آتی ہے تو پانی سر سے صرف اونچا ہو چکا ہوتا ہے، اور تب پچھتاووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا۔ میں ششو پنچ میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ فیصلہ کس کے حق میں کیا جائے، اور پھر ہمیشہ کی طرح میں نے اپنے ضمیر کو تھپک کر سلا دیا اور اپنے چچا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ چچا نے جب یہ دیکھا کہ میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں تو وہ یکدم ہی بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھے کہنے لگے، تم فکر مت کرو، میں بہت جلد تمہارے ماں باپ کو راضی کر لوں گا، اور یہ بہت جلد تم سے دوبارہ سے باتیں کرنے لگیں گے۔ امی بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھیں، مگر میں امی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو شاید میں اپنے فیصلے کو تبدیل کر دوں، جبکہ یہ میں کسی بھی صورت نہیں کر سکتا تھا۔ اب میرے مستقبل کا سوال تھا، اور جہاں تک ابا کی بات تھی تو ابا اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ابا اس وقت بیٹھے آنسو بہا رہے ہوں گے۔ میرا باپ بہت کمزور انسان تھا۔ وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتے تھے، اور اپنی اولاد کے معاملے میں تو وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے ابا کے کمرے میں جانے کے بجائے اپنے بہن بھائیوں سے ملنے لگا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں چچا کے ساتھ گھر سے باہر نکلا۔ ابھی میں نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ میری امی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ اس سے مجھے تھوڑا سکون ملا۔ میرے دل میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ آگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوئی۔ اماں نے پیار سے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم اس وقت غلطی پر ہو، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب تم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، بلکہ کوئی اور ہے جو تمہیں مجبور کر رہا ہے۔ امی کی بات سن کر میں انکار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہنا چاہتا تھا کہ اس سب میں میری مرضی شامل ہے، لیکن امی نے مجھے خاموش کروا دیا اور مجھے کہنے لگی کہ اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ ہی کھلے رہیں گے۔ میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم میری اولاد ہو۔ میں نے تمہیں جنم دیا ہے، تمہیں 8 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تمہارے لیے تکلیف اٹھائی ہے۔ میں نے ایک نظر چچا کی طرف دیکھا، جو بیزاریت سے میری ماں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر چھائی ہوئی بیزاریت کو دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگا۔ اچانک ہی ان کی نظریں میری نظروں سے ملی تو انہوں نے اپنے چہرے کے تاثرات تبدیل کر لیے۔ اب ان کے چہرے پر صرف سوگ پھیلا ہوا تھا۔ میں اپنے چچا کو اتنی جلدی رنگ بدلتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس بارے میں سوچنے لگ جاتا، اچانک ہی امی کی آواز سن کر چونک اٹھا۔ امی مجھے کہہ رہی تھیں کہ تم کبھی بھی مجبوری میں آ کر کوئی بھی فیصلہ مت کرنا، اور نہ ہی کسی کے دباؤ میں آنا، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ یہی آخری نصیحت تھی جو میں تمہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ کہہ کر امی خاموشی سے دروازے کے اندر چلی گئیں۔ انہوں نے مجھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی انہوں نے مجھ پر کوئی دعا پڑھ کر پھونکی۔ پہلے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا تھا، چاہے مجھے گلی کے کونے پر ہی کیوں نہ جانا ہو، امی تیزی سے میرے پیچھے جاتی تھیں اور مجھ پر دعائیں پڑھ کر پھونکتی تھیں۔ اکثر تو میں امی کو منع کرتا تھا اور انہیں کہتا تھا کہ میں اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں، آپ ایسا مت کیا کریں، مگر امی میری کوئی بھی بات نہیں سنتی تھیں۔ چاہے وہ کتنی بھی بیمار کیوں نہ ہوں، وہ ضرور دروازے تک مجھے چھوڑنے کے لیے آتی، اور پھر جب تک میں ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتا تب تک وہ مجھے دیکھتی رہتی تھیں۔ وہ دن مجھے اچھی طرح سے یاد تھا۔ امی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ امی سے بستر سے اٹھنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ وہ واش روم میں بھی میری بہن کے سہارے جا رہی تھیں کہ اچانک ہی میں نے امی کو کہا، میں آپ کے لیے قریبی کلینک سے کچھ دوائیاں لکھوا کر لاتا ہوں۔ میری بات سن کر تیزی سے امی اپنے بستر سے اٹھ بیٹھیں۔ میں نے امی کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ اٹھ کیوں رہی ہیں؟
امی نے کہا کہ تم چلو، میں تمہیں دروازے تک چھوڑ دیتی ہوں۔ امی کی بات سن کر میں نے انہیں منع کیا اور کہا کہ اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں جا سکتا ہوں، اور آپ جو دعائیں پڑھتی ہیں وہ مجھے یاد کروا دیں، میں خود پر پڑھ کر پھونک دوں گا۔ میری بات سن کر امی پھیکا سا مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں، جب تک میں خود تم پر وہ دعائیں پڑھ کر نہیں پھونک لیتی تب تک میرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ تمہاری لاپرواہی کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم ابھی یہ بات کر رہے ہو، باہر جا کر بھول جاؤ گی۔ میرے نانا کرنے کے باوجود بھی امی میرے ساتھ چل کر دروازے تک آئیں۔ جب تک میں ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تب تک وہ دروازے سے نہ ہٹیں۔ اس دن میں نے پہلی بار اماں کی بے تحاشا محبت دیکھی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی اپنی ماں کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے ان کا دل دکھے یا جس سے یہ مجھ سے بیزار ہوں، مگر آج جانے انجانے میں ان کا دل دکھا دیا تھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے میں اپنے گھر سے دور ہو رہا تھا ویسے ویسے مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا دل کاٹ رہا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ چچا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہارے دل کی کیفیت کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کیونکہ میں خود بھی سب سے گزر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ والدین کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، اور وہ بھی کسی ایسے شخص کے لیے جس کو آپ کے والدین پسند نہ کرتے ہوں۔ یہ کہہ کر میرے چچا نے اپنا سر جھکا دیا۔ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور انہیں کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے ماں باپ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری ماں تو آپ کی بہت عزت کرتی ہے، وہ ہمیشہ ہی مجھے آپ کی مثالیں دیا کرتی تھیں، اور ابا بھی آپ کے شکر گزار تھے کہ آپ نے میری پڑھائی کا خرچہ اٹھایا۔ پھر وہ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں کسی بھی غلط کام پر نہیں لگاؤں گا اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں گا، پھر وہ تمہیں میرے ساتھ آنے سے کیوں روک رہے تھے؟ چچا آپ جذباتی ہو گئے تھے، ان کی آنکھیں بھی آنسو سے بھیگ گئی تھیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ ان چیزوں کی ٹینشن نہ لیں، بلکہ آپ پرسکون ہو جائیں۔ میں اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ آیا ہوں، میں کسی کے دباؤ میں نہیں آیا، اور جہاں تک میرے اماں ابا کا سوال ہے تو وہ بہت جلد مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ میں بھی نہیں جانتا کہ انہیں ایک دم سے کیا ہو گیا ہے، ضرور ہی انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں بہت ہی جلد ان کی غلط فہمی دور کر دوں گا۔ یہ باتیں کر کے میں نے چچا کو پرسکون کر دیا، جبکہ اندر سے میں خود بخود بے سکون تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں چچا کے بنگلے کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کے گھر میں دوسری بار آ رہا تھا۔ ان کا گھر میری سوچ سے بھی زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا۔ ہمیشہ سے میں چاہتا تھا کہ میرے پاس بھی اس طرح کا گھر ہو، اور اس طرح کا گھر حاصل کرنے کے لیے ہی میں محنت کر رہا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوا تو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ ناک چڑھا کر میری طرف دیکھنے لگی اور چچا سے پوچھنے لگی، ڈیڈی یہ کون ہے اور یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اس کی بات سن کر چچا نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے، یہ تمہارا کزن ہے اور یہ عرصے یہیں پر رہے گا، یوں سمجھ لو کہ یہ تمہارا بھائی ہی ہے، کیونکہ میں سب لوگوں کو یہی بتاؤں گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر چچا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میرے کندھے کو تھپکنے لگے۔ میں ان کی اس فراخ دلی پر بہت حیران ہوا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش بھی ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی اب عجیب و غریب نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کہنے لگی کہ میں اسے بھائی ہرگز نہیں کہوں گی، کیونکہ میرا ایک ہی بھائی ہے اور وہ باہر ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ میں نے بے یقینی سے چچا کے چہرے کی طرف دیکھا اور ان سے کہا، کیا آپ کا کوئی بیٹا ہے؟ ان کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا اور وہ کہنے لگے، ارے نہیں، یہ اپنے کزن کی بات کر رہی ہے، بچپن سے ہی ایسے اپنا بھائی مانتی ہے، اور یہ بابلی کہتی ہے کہ اس کے علاوہ یہ کسی کو بھی بھائی نہیں کہے گی۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنسنے لگے، جبکہ میں بھی مسکرانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجھے اپنی بیوی سے ملوانے کے لیے لے کر گئے۔ ان کی بیوی بہت ہی جوش و خروش سے مجھ سے مل رہی تھیں۔ میں ان کی بیوی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ابھی بھی بالکل جوان لگتی تھیں،
جبکہ اس کے مقابلے میں میری امی بہت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ اگر میری امی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتیں تو ضرور اس کی ساس لگتیں یا اس کی ماں لگتیں۔ چند لمحے تو میں حیرانگی سے انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی کاٹی اور مجھے کہنے لگیں، میں جانتی ہوں کہ میں ابھی بھی جوان لگتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھ پر لائن مارنا شروع کر دو۔ ان کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا، جبکہ چچا کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ چچا اس طرح کی باتوں کو بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے، جبکہ ہمارے خاندان میں اس طرح کی باتوں کو برا سمجھا جاتا تھا، اور جو کوئی بھی اس طرح کی باتیں کرتا تھا وہ چند ہی لمحوں میں پورے خاندان میں بے حیا اور بدتمیز کے نام سے مشہور ہو جاتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد مجھے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی زندگی ہمارے لوگوں کی زندگی سے بالکل مختلف ہے، اور اس میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے مجھے کم از کم ایک لمبا عرصہ لگ جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد چچا مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔ وہ کمرہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے اپنے خوابوں میں اپنے لیے سوچ رکھا تھا۔ اس کمرے کے درمیان میری ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر اپنے چچا کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے ایک بار تمہیں اپنے دوست سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ تم اسے بتا رہے تھے کہ تمہیں اپنے کمرے کی بڑی دیوار کے بیچ میں اپنی تصویر آویزہ کرنا چاہتے ہو۔ اسی وجہ سے ہی میں نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں یہ کمرہ بہت پسند آئے گا۔ میں مشکور نظروں سے چچا کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ میں بستر پر گر گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی خوشی مناتا، اچانک ہی میری نظروں کے سامنے ابا کا چہرہ گھوم گیا۔ ابا کا بے یقینی سے بھرا ہوا چہرہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھول رہا تھا۔ میں نے اپنے بال دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیے اور زور زور سے کھینچنے لگا، مگر اس سے مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، بلکہ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کمرے سے باہر نکلتے ہی میرے دل کی حالت بھی یکدم ہی ٹھیک ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس کے بعد میں یوں ہی چہل قدمی کرنے لگا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اچانک ہی اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میری وہی کزن کھڑی تھی جس سے چچا نے مجھے صبح کے دن ملوایا تھا، جو یقیناً ان کی بیٹی تھی، جس سے چچا نے مجھے صبح کے دن ملوایا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مخصوص انداز میں مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ دراصل اس کا اشارہ میرے کپڑوں کی طرف تھا۔ چچا نے میرے لیے نئے کپڑے خریدے تھے اور انہیں میں سے میں نے ایک جوڑا پہنا تھا۔ قیمتی جوڑا پہننے سے میری شخصیت نکھر گئی تھی اور اس وقت میں بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، اور شاید اسی وجہ سے ہی وہ میری تعریف کر رہی تھیں۔ اس کی باتیں سن کر میں نظریں چرانے لگا، کیونکہ اس کی تعریف مجھے تانا لگ رہی تھی، کیونکہ یہ کپڑے اسی کے باپ کے پیسوں کے تھے، جن کو پہن کر میں اس وقت ٹھاٹھ سے گھوم رہا تھا، جبکہ خود جو کپڑے میں پہن کر آیا تھا وہ بہت ہی گھسے پٹے تھے۔ مجھے گردن جھکا کر دیکھ کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے شرمندہ مت ہو، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ میں تو صرف اور صرف تمہاری تعریف کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ تم پہلے لڑکے ہو جس نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کروائی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے میری طرف بڑھی، اس سے پہلے کہ وہ میرے بہت قریب آتی۔ اچانک ہی وہاں پر چچی جان آ گئیں۔ چچی جان کو دیکھ کر اس نے ایک برا سا منہ بنایا اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے دیکھ کر چچی جان بھی گالیاں دینے لگیں۔ وہ گالیاں اتنی آواز میں دے رہی تھی کہ مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے حیرانگی سے چچی جان کی چہرے کی طرف دیکھا۔ میرا یہ انداز دیکھ کر وہ مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں، دراصل یہ میری سوتن کی بیٹی ہے۔ اب مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ چچا نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں۔ جب میں نے چچی سے اس بارے میں پوچھا تو وہ بھی حیران ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ تمہاری چچا نے تم لوگوں کو بتایا ہوگا، لیکن چلو نہیں بتایا تو نہ صحیح، میں ہی تمہیں بتا دیتی ہوں۔
دراصل تمہارے چچا نے پہلی شادی مجھ سے کی تھی، لیکن شادی کے 1 سال بعد ہی اس نے دوسری شادی ایک اور عورت سے کر لی جس سے وہ محبت کرتا تھا، مگر اپنے ماں باپ کے پریشر کی وجہ سے وہ اس سے شادی نہیں کر پایا تھا۔ 10 سال تک اس نے عورت کو مجھ سے چھپا کر رکھا، لیکن 10 سالوں کے بعد مجھے اس عورت کے بارے میں پتہ چل گیا۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ تمہارے چچا کی اس میں سے ایک بیٹی ہے۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں تمہارے چچا کو مجبور کرنے لگی کہ وہ اس عورت کو طلاق دے دیں، لیکن تمہارے چچا اس عورت کو طلاق دینے کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن خدا نے مجھ پر کرم کیا اور کچھ ہی مہینوں بعد اس عورت کا کینسر کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ یہ کہہ کر چچی مسکرانے لگی، جبکہ مجھے اس عورت کے لیے دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں چچی کے سامنے دکھ کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے یہ غلطی کی تو چچی مجھے ابھی اور اسی وقت اسی عورت کے پاس ہی بھیج دیں گی۔ تھوڑی دیر چچی کے پاس ہی کھڑا رہا، وہاں سے چلنے لگا کہ چچی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگی، تم اس عورت سے دور رہنا، یہ عورت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، 1 نمبر کی آوارہ لڑکی ہے، لڑکوں کو اپنے پیچھے لگانا اس کا مشغلہ ہے۔ میں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا جو بہت ہی آرام سے اس لڑکی کے لیے اپنے منہ سے نفرت اگل رہی تھیں، جب یہ چچا کے سامنے اس لڑکی سے بہت پیار سے بات کر رہی تھیں۔ مجھے ان کے دکھلے پن پر غصہ آنے لگا، مگر میں انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر ان سے بات کرنے کے بعد میں گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر گھوم پھر لوں اور ارد گرد کا علاقہ بھی دیکھ لوں۔ مجھے گھومتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی ایک لڑکا تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے اپنے گلے سے لگا دیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور اس سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور تم ہو کون؟ میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں۔ میری بات سن کر اس نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کیے اور مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اسے کہا، معاف کرو بھائی، میرا بچپن کا کوئی بھی ایسا دوست نہیں ہے جو اتنے امیر علاقے میں رہتا ہو، بلکہ میری تو جن بھی لڑکوں کے ساتھ دوستی تھی وہ تو بہت ہی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اب وہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا، کیا تم نبیل نہیں ہو، چچا فاروق کے بیٹے؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ میں ان کا بھتیجا ہوں، مگر انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے اور کہہ رہے تھے کہ سب لوگوں کو یہی کہوں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ میں نے بہت ہی سادگی سے اس کے سامنے سب کچھ اگل دیا، جبکہ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں۔ اب اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور زور زور سے دبانے لگا۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ وہ کوئی باڈی بلڈر معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے چلا کر کہا کہ ابھی اور اسی وقت میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اب تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا، مگر میں اس کے بارے میں سوچ کر اپنا دماغ مزید خراب نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے ہی میری زندگی میں بہت سی مشکلات تھیں جن سے بچنا مجھے ناممکن لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں تیزی سے وہاں سے گھر کی طرف لوٹ آیا۔ گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی چچا کھڑے تھے۔ وہ میری طرف بڑھے اور مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگے، آج شام کے وقت میں اپنے گھر پر پارٹی رکھ رہا ہوں۔ میں نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ کس چیز کی پارٹی؟ انہوں نے مجھے کہا کہ میں سب کو اس پارٹی میں تم سے متعارف کرواؤں گا، لیکن تمہیں اپنے بھتیجے کے طور پر نہیں، اپنے بیٹے کے طور پر۔ چچا کی بات سن کر مجھے گڑبڑ ہونے کا احساس ہوا۔ میں انہیں انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن چاہ کر بھی انکار نہیں کر پا رہا تھا، اور یہ شاید ان کے احسانوں کی وجہ سے تھا، کیونکہ میں ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ شام کے وقت پورے علاقے کے لوگ وہاں پر جمع ہوئے۔ چچا نے سب کو مجھ سے متعارف کروایا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ مجھے غصہ آ رہا تھا، کیونکہ میرے نام کے ساتھ میرے بات کے علاوہ
میرے چچا کا نام لگ رہا تھا، وہ بھی اس صورت میں جبکہ میرا باپ زندہ تھا۔ اگر میرے دوستوں کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ میرا بہت مذاق اڑاتے اور شاید میں پوری زندگی کبھی ان کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ میں شکر ادا کر رہا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس دعوت کے بعد میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ اپنی کزن کی آواز سنائی دی۔ اسے دیکھا تو کچھ لمحوں کے لیے ہوش ہی گم ہو گئے۔ اس وقت وہ بہت ہی ماڈرن لباس میں موجود تھی۔ اس نے ایک ڈارک لپسٹک لگائی ہوئی تھی اور رات کے اس پہر وہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ تم رات کے اس پہر اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ اسے دیکھ کر اچانک ہی میرے منہ سے نکلا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ شاید کسی اچھی جگہ پر جا رہی ہے، لیکن جب اس نے کلب کا نام لیا تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ یوں اس جگہ کا نام لے رہی تھی جیسے یہ اس کی نانی کا گھر ہو، جبکہ ہمارے ہاں ایسی جگہوں کو ممنوع قرار دیا جاتا تھا۔ میرے یکدم ہی گھبرانے پر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ تمہیں اس طرح کی جگہوں کی عادت نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ رہو گے تو بہت جلد ہی تمہیں اس طرح کی جگہوں پر جانے کی عادت ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے میری طرف بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، چلو اب میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلتی ہوں۔ میں یکدم ہی پیچھے ہٹا اور اسے کہا، خبردار جو دوبارہ کبھی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں، بلکہ میں بہت ہی نیک اور شریف انسان ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر کے میری عبادتوں کو ضائع کرو۔ اب کہ وہ بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ تم لگتے تو بہت سمجھدار ہو، پھر تم اس جال میں کیسے پھنس گئے؟ اب کی بار میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور اسے کہا کہ تم کس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ اب کی بار وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں سمجھدار بولا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد یہ پہیلی سلجھا لو گے۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اس دن کے بعد تو میری زندگی اجیرن ہی بن گئی تھی۔ اس کی آوارہ گردیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھیں، اور دوسری طرف وہ مجھے بھی بہت تنگ کرتی تھی۔ اگر میں کبھی اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا تو جلدی سے وہاں پر آ جاتی اور عجیب و غریب باتیں شروع کر دیتی۔ میں اپنی جان چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ کسی چڑیل کی طرح چمٹ گئی تھی۔ چچی جان یہ سب کچھ دیکھتی تو گھنٹوں مجھے اپنے پاس بٹھائے رکھتی اور مجھے نصیحتیں کرتی رہتی کہ اس سے دور رہو، تم اس کے ساتھ رہے تو بہت جلد تم بھی بدنام ہو جاؤ گے۔ میرے دل میں اب اس کے لیے بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ میں بس کسی طرح سے اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے کیسے جان چھڑواؤں۔ اب میری ڈگری مکمل ہونے میں 1 سال باقی رہ گیا تھا، اور میں 1 سال کسی نہ کسی طرح گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے چچا سے بات کی کہ وہ مجھے کسی ہاسٹل بھیج دیں، کیونکہ گھر میں رہ کر مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی تھی۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئے اور مجھے کہنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے اب اسی گھر میں ہی رہنا ہے، تمہاری موت بھی اگر ہوئی تو اسی گھر میں ہی ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے تھے۔ جلد ہی انہیں اپنی بات کا احساس ہوا اور وہ مجھے کہنے لگے، دراصل میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہیں کال آ گئی اور وہ ہمیشہ کی طرح وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان دنوں میرے ساتھ ایک بہت عجیب و غریب بات ہو رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ میں جب مڑ کر دیکھتا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب میں نے چچا سے اس بارے میں بات کی تو ان کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ایک بہت ہی عجیب و غریب مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ فکر مت کرو، یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ میں نے آج سے پہلے انہیں اتنا خوش کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔
اس کے بعد وہ میرا زیادہ خیال رکھنے لگے، میرے لیے نئے نئے کپڑے لاتے اور مجھے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتے۔ ان کے اس اچانک بدلنے والے رویے نے مجھے بہت حیران کر دیا تھا۔ اچانک ہی وہ بولے، تمہارے ساتھ میں اس لیے یہ سب کر رہا ہوں کیونکہ اب تمہارا بہت کم ٹائم باقی رہ گیا ہے۔ میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ گڑبڑا گئے اور مجھے کہنے لگے، دراصل میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں کہ اس گھر میں اب تمہارا بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، کیونکہ 1 سال کے بعد تمہیں نوکری مل جائے گی۔ پھر تم نے کہا ہم سے ملنے کے لیے آنا ہے۔ چچا کی بات سن کر میں نے ان کے ہاتھ پکڑے اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کریں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سے چلے گئے۔ اور پھر اسی دن مجھ پر وہ قیامت ٹوٹی۔ میں اپنے کمرے میں پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ہی میری وہ کزن وہاں پر آ گئی اور اس نے مجھ سے وہی بات کی جسے سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، اگر تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں تمہیں سارے جہان میں بدنام کر دوں گی اور سب لوگوں کو بتا دوں گی کہ میرے پیٹ میں اس وقت جو بچہ پل رہا ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارا ہی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے چلی گئی، جبکہ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، اس سب سے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر رونے لگا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی بے بس ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں نے جانے انجانے میں اپنے آپ کو جس مشکل میں ڈال دیا ہے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس مشکل سے نکال دیں، کیونکہ اب میرے لیے اس سے نکلنا ناممکن ہو گیا ہے۔ صبح کے وقت جب میں سو کر اٹھا تو چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کا واقعہ جب میری نسوں کے سامنے گھوما تو میرے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ میرا باہر جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں وہیں اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ہی مجھے باہر سے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز سن کر میں گڑبڑا گیا۔ تیزی سے اپنے بستر سے اٹھا، باہر جا کر دیکھا تو وہ لڑکی زمین پر بیٹھی چلا رہی تھی اور سامنے ہی یہ کانسٹیبل کھڑی تھی جو اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے کر جا رہی تھی۔ قریب ہی وہی لڑکا کھڑا تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے پوچھا تھا، کیا تم اس کے سگے بیٹے ہو؟ تب میں نے اسے انکار کر دیا تھا۔ اس دن مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ میرے چچا کے پاس جتنی بھی دولت تھی یہ ساری حرام کی تھی اور ان کا بیٹا حرام کا کام کرتا تھا۔ وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا تھا۔ آج تک کوئی بھی اسے نہیں دیکھ سکا تھا، اسی لیے چچا مجھے اپنا بیٹا بنا کر لائے تھے تاکہ اگر کسی کو شک ہو جائے تو مجھ پر بھی جائے، اور اگر کسی کی جان جاتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں۔ وہ مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ مجھے جب اس بات کا پتہ چلا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ ان لوگوں کو پکڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے گئے۔ اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا، مگر میرے گھر والوں نے مجھے کھلے دل سے قبول کر لیا۔ ابا اماں دونوں نے مجھے معاف کر دیا۔ 1 سال بعد ہی میں نے بہت اچھی نوکری حاصل کر لی اور پھر اپنے اماں ابا کو لے کر شہر چلا گیا۔ آپ سب کو میری زندگی کی یہ کہانی کیسی لگی اور میری اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔